الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، ایک معذور شخص عاشقانہ سفر حج کیسے طے کرتا ہے، اس کو اس میں بیان کیا جائے گا۔ اس کو غور سے سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بہت بڑے اللہ والے ہیں، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے گھر سے باہر نکلا، گرمی کا موسم سخت تھا، اتنی سخت گرمی تھی کہ لوگ بھی گھروں میں تھے، گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے گرمی کی وجہ سے، جانور بھی درخت کے سائے کے نیچے تھے، پرندے بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں تھے، باہر سورج آگ برسا رہا تھا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے ضروری کام تھا، اس لیے مجھے نکلنا پڑا۔ جب میں گلی میں نکلا تو دیکھا ایک اپاہج بندہ ہے، پیروں سے معذور ہے، وہ زمین کے اوپر اپنے ہاتھوں سے گھسٹتا آ رہا ہے۔ کہنے لگے، جب میں قریب آیا تو دیکھا پورا پسینہ میں نہایا ہوا ہے، پورا بدن پسینہ سے سرابور ہے، اس کی جلد دھوپ کی تپش کی وجہ سے لال ہو چکی ہے، جیسے سورج نے اس کی جلد کھال جلا دی ہو، اور وہ آگے آگے بڑھ رہا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا اور پوچھا، نوجوان، اس گرمی میں تو کہاں جا رہا ہے؟ اتنی سخت گرمی ہے، تو گرمی میں کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا، میں حج کا ارادہ کیا ہے، میں حج کے سفر میں جا رہا ہوں، اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، اس لیے سفر میں ہوں۔ میں نے کہا، تھوڑی دیر یہاں آرام کر لو، تھوڑی دیر آرام کر لو، اتنی سخت گرمی ہے، تھوڑا دھوپ کم ہو جانے دو، اس کے بعد سفر کرنا۔ اس نے کہا، جناب، مجھے تو سفر کرنے میں وقت لگتا ہے، آپ تو پاؤں سے آرام سے چلتے ہو، آپ کے پیر ہیں، آپ آرام سے چلتے ہو، میں تو انچ کے حساب سے چل رہا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو میں راستے میں نکل جاؤں اور میں راستے میں رہ جاؤں اور ایام حج نکل جائے، حج کا جو ایام ہے وہ ختم ہو جائے اور میں راستے میں رہ جاؤں، میں رکوں گا نہیں۔ فرماتے ہیں، میں نے کہا، میں نے اسے مشورہ دیا، میں نے کہ میرے گھر آرام کر لو، سواری کا بندوبست میں کر دیتا ہوں، تم شام کے وقت سوار ہو کے اپنا سفر سہولت سے طے کر لینا، آرام سے جانا، سواری پہ سوار ہو کر کے۔ اتنی سخت گرمی میں گھسٹتے اتنی مشقت اٹھا رہے ہو، میں سواری کا انتظام تمہارے لیے کر دیتا ہوں۔ جب میں نے یہ الفاظ کہے تو اس نوجوان نے میری طرف دیکھا۔ نوجوان نے کیا کہا؟ نوجوان نے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، مالک بن دینار، میں تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا، تم نے کیسی بات کی؟ کہتے ہیں، میں حیران ہوا، کیا غلطی مجھ سے ہو گئی؟ میں نے کیا کہہ دیا؟ کہنے لگا، مالک بن دینار، ذرا سوچو، اگر کوئی غلام اپنے مالک کو منانے کے لیے جائے، کوئی غلام اپنے آقا کو، اپنے مالک کو منانے کے لیے جائے تو بتاؤ، اسے پیدل یا گھسٹ کر جانا اچھا لگتا ہے یا سواری پہ سوار ہو کے شان سے جانا اچھا لگتا ہے؟ کیا عجیب جملہ کہا! کیا کہا؟ کوئی غلام اپنے مالک کو منانے کے لیے جائے تو اسے اپنا سفر پیدل جانا چاہیے، گھسٹ کر جانا چاہیے، یا سواری پہ سوار ہو کے شان سے جانا چاہیے؟ شان سے جانا اچھا لگتا ہے، آقا کو منانا ہے، مالک کو منانا ہے، تو کیا شان سے جانا اچھا لگے گا؟ کہنے لگے، میں حیران ہو گیا، یہ نوجوان
کتنی عاجزی کے ساتھ اپنے مالک کو منانے کے لیے جا رہا ہے، اپنے مالک کو منانے کے لیے کتنی عاجزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ کہنے لگے اس نے میری کچھ پرواہ نہ کی اور چلتا رہا، کچھ پرواہ نہیں کی، چلتا رہا گھسٹ گھسٹ کر کے، پسینہ سے شرابور، پسینہ میں نہایا ہوا، عاجزی کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا، میرے کہنے کی پرواہ نہ کی۔ میں نے کہا بھی سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں، دھوپ کی تپش ہے، پریشانیاں ہیں، تھوڑا آرام سے سفر کر لو، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ کہا مجھے مالک کو منانا ہے، مجھے اپنے آقا کو منانا ہے، میں سفر ہو کر کے شان سے مالک کے دربار میں حاضر نہیں ہوں گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان کہ اسی سال اللہ رب العزت نے مجھے بھی حج کی توفیق دی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مینا کے میدان میں جب ہم نے کنکریاں مار لی، اس کے بعد میں ذرا پیچھے ہٹا تو ایک مجمع دیکھا، بہت سارے لوگ کھڑے ہیں۔ پوچھا کیا ہوا، یہاں مجمع کیوں ہے، یہاں بھیڑ کیوں ہے؟ لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے اور وہ یہاں بس اللہ سے باتیں کر رہا ہے، ایک نوجوان ہے اللہ سے عجیب باتیں کر رہا ہے، اور سب سن رہے ہیں، سب کھڑے ہو کے سن رہے ہیں اس نوجوان کی باتیں، اس نوجوان کی دعائیں۔ میں نے کہا اچھا ذرا مجھے بھی تو موقع دو، شکل تو دیکھوں یہ نوجوان کون ہے۔ فرماتے ہیں جب مجھے موقع ملا میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا وہی نوجوان احرام باندھا ہوا ہے اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، وہی نوجوان ہے معذور شخص، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ دعا میں یہ کہہ رہا ہے اللہ، دعا میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ آپ کی دی ہوئی توفیق سے میرا سفر مکمل ہوا، آپ نے توفیق دی، میرا سفر مکمل ہوا۔ میں نے میدان عرفات کا وقوف بھی کر لیا، مزدلفہ کا وقوف بھی کر لیا، میں نے شیطان کو کنکریاں مار کے اپنی نفرت کا اظہار بھی کر لیا۔ اے اللہ اب قربانی کا وقت ہے، اے اللہ اب قربانی کا وقت ہے۔ سب لوگ جائیں گے اپنی اپنی طرف سے قربانی کا جانور ذبح کریں گے۔ میرے مولا تو مجھے جانتا ہے میں فقیر ہوں، احرام کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف احرام کا ہے میرے پاس میں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، یا اللہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، اس لیے میری جان قبول فرما لیجئے۔ اس نے یہ الفاظ کہہ کر کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اپنی جان اپنے اللہ کے سپرد کر دی، اپنی جان دے دی۔ ایسا حج عاشقانہ حج اس نے مکمل کیا، اپنی جان اللہ کے بارگاہ میں سپرد کر دی، کلمہ پڑھا، اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ جب اللہ کی محبت ہوتی ہے، جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو انسان اللہ کے نام پہ اپنی جان بھی دینا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو اپنا اللہ کی محبت کے لیے آدمی اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اللہ کے لیے، جان بھی، مال بھی، دولت بھی، دنیا کی ساری چیزیں اللہ کے لیے قربان۔ جب اللہ کی محبت دل کے اندر آتی ہے، پھر راتوں کی عبادتیں، انسان کا سچ بولنا، امانت کا خیال رکھنا، اچھے اخلاق کا خیال رکھنا، اپنے اچھے اخلاق بنانا، یہ سب چیزیں چھوٹی بن جاتی ہے۔ آدمی اپنے اچھے اخلاق بنا لیتا ہے، راتوں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، کاروبار چھوڑ کر کے اللہ کے لیے مسجد میں آنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو سارے مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ کی محبت دل میں نہیں آتی، دنیا کی محبت دل کے اندر جگہ کر جاتی ہے، پھر کر جاتی ہے، تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، دولت ہوتے ہوئے بھی، مال ہوتے ہوئے بھی اللہ کے گھر کو آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آسانیاں ہیں، نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی 2 رکعت
مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا اس کے لیے ایک پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی محبت دل کے اندر داخل کریں۔ ہم سب کو اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اللہ کے پاس ہم سب کو جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اپنے زندگی کا حساب دینا ہے، اپنے مال کا حساب دینا ہے، اپنی عمر کا حساب دینا ہے اللہ کو۔ صرف اللہ کے لیے اپنا وقت نکالیں، اللہ کی محبت دل میں لائیں، اللہ کی محبت دل میں اتاریں گے، ہمارے سارے مشکل کام آسان ہو جائیں گے۔ اللہ دنیا بھی چمکا دیں گے، آخرت بھی چمکا دیں گے، دونوں جہاں کی عزتیں دیں گے۔ ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت، دنیا بھی خوشحال، آخرت بھی خوشحال اللہ رب العزت کر دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، اور حج جیسے مبارک حج ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ حج جیسے مبارک ایام میں ہم سب کو بھی حج نصیب فرمائے۔ جو لوگ جسے حج موقع نہ ملے وہ حج کے ان ایام میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو لگائیں۔ حج کے ایام بہت قربانی کا ایام ہے۔ حج کے جو ایام ہیں بہت مبارک ایام ہیں، جسے اللہ حج کی توفیق دے اس کے لیے تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ جسے حج کی توفیق نہ ملے اپنے اپنے جگہ میں اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں اور اللہ سے دعا کریں، یا اللہ حج لو، حج میں جا کر کے آپ کے گھر کی زیارت کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی اپنا گھر نصیب فرما، اپنے گھر کی زیارت ہم سب کو بھی نصیب فرما۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے عرضی کریں، اللہ رب العزت ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔